روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک معصوم سا بچہ جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک ماں جس نے اپنے بیٹے کی لاش کو گلے لگا کر صرف ایک دعا مانگی، اور ایک قوم جو ہر ظلم سہ کر بھی کہتی ہے ہم فلسطینی ہیں اور ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ آج کی کہانی ایک ایسا سچا واقعہ ہے جو صرف سننے کی نہیں، محسوس کرنے کا ہے۔ میں ابراہیم ہوں، ایک فلسطینی مسلمان جس کی زندگی ایک کھلی جیل میں بیتی ہے۔ میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھے ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی بھی دل رو اٹھے۔ ظلم، تباہی، بم، موت اور سناٹے میرے روز کا حصہ بن چکے ہیں، مگر میرے دل میں ایک چیز کبھی نہیں مری، وہ ہے امید۔ میرا گاؤں دیر یاسین کے قریب تھا، وہی جگہ جسے 1948 میں اسرائیلی ہغانا ملیشیا نے گھیر کر 250 سے زیادہ معصوم مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ میرے دادا عبدالکریم اس وقت جوان تھے۔ انہوں نے مجھے ایک دن بتایا، ابراہیم، ہمیں مارا نہیں گیا صرف گولیوں سے، بلکہ ہمیں مٹانے کی کوشش کی گئی، ہماری زمین، نام اور ایمان سے۔ دادا کہتے تھے زیونی سازشیں بہت پرانی ہیں، یہ لوگ صرف ایک زمین نہیں چاہتے تھے، یہ ایک پورا نقشہ بدلنا چاہتے تھے۔ ان کی آنکھیں صرف یروشلم پر نہیں، پورے مسلم امہ کے دل پر تھیں۔ 1948 سے پہلے فلسطین ایک شانت ملک تھا۔ یہودیوں اور مسلمانوں میں معمولی تنازع تو ہوتے تھے، مگر ایسا ظلم کبھی نہیں تھا۔ اصلی آگ اس دن بھڑکی جب برٹین نے بیلفور ڈکلیریشن 1917 کے ذریعے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ وہ فلسطین میں ان کے لیے ایک قومی گھر بنائیں گے۔ یہ وہی دن تھا جب زمینی سازشوں نے دھارمک رنگ لینا شروع کیا۔ برٹش منڈیٹ کے دور میں یہودیوں کو باقاعدہ ہتھیار، ٹریننگ اور زمین دی جانے لگی۔ مسلمانوں کو اپنے ہی ملک میں اجنبی بنا دیا گیا۔ جب 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کو بانٹنے کا فیصلہ کیا تو 56% حصہ یہودیوں کو دے دیا گیا، جبکہ اس سمے صرف 30% آبادی یہودی تھی۔ مسلمانوں کو صرف 44% حصہ ملا، جبکہ وہ بہت سنکھیک تھے۔ میرے والد اس بٹوارے کے بارے میں کہتے، بیٹا یہ انصاف نہیں تھا، یہ سودا تھا۔ جب اسرائیل 1948 میں بنا، اسی روز سے شروع ہوئی اصل جنگ۔ میرے پریوار کو ان کے کھیتوں سے کھدیڑ دیا گیا، جن کھیتوں میں پیڑھیوں نے پسینہ بہایا تھا۔ ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا گیا۔ میری نانی نے مجھ سے کہا تھا، ابراہیم، میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے ہوئے بھاگتے دیکھا اور پیٹھ پیچھے گولیاں چل رہی تھیں۔ ہماری زندگی پھر کبھی پہلے جیسے نہ رہی۔ ہم شرناتھی بن گئے۔ اپنے ہی وطن میں اسکول کھنڈہر بن چکے تھے، مسجدیں ٹارگٹ تھیں، اور جوانوں کو گرفتار کرنا اسرائیلی فوج کی روزمرہ کی رڑنیتی بن چکی تھی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ میری ماں اپنے بیٹے کو صبح صبح تیار کر رہی تھی، لیکن اسکول بیگ میں کتابوں کی جگہ ایک تسبیح اور ایک پرانا نقشہ رکھتی تھی، تاکہ اسے یاد رہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے۔ 2000 میں جب دوسرا انتفاضہ شروع ہوا، میں صرف 11 سال کا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ کیسے میرے دوست احمد کو اس کے گھر سے باہر نکال کر فوج نے گرفتار کر لیا۔ احمد کی غلطی بس اتنی تھی کہ اس نے اپنے گھر کی دیوار پر فری فلسطین لکھ دیا تھا۔ احمد کی گرفتاری کے بعد میرے اندر ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جسے بجھانے کا نام نہیں تھا۔ میں ایک معمولی بچہ تھا، مگر میرے سینے میں سوالوں کا طوفان تھا۔ آخر ہماری ہی زمین پر ہم سے ہی کیوں پوچھ تاچھ ہوتی ہے؟ ہم نماز پڑھیں تو شک، ہم قرآن پڑھیں تو جانچ، ہم زندہ رہیں تو بغاوت۔ گجا پٹی میں ہماری حالت کسی جیل سے کم نہ تھی۔ چاروں طرف اسرائیلی چیک پوسٹ، دیواریں، بارود اور ہر وقت آسمان میں گھومتے ڈرون۔ گھر سے اسکول جانا بھی ایک جوخم تھا۔ کئی بار راستے میں بم دھماکے ہو جاتے تھے اور کئی بار اسکول ہی بمباری میں ڈھہ جاتا۔ ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ بازار گیا تھا۔ ہم سبزی لے ہی رہے تھے کہ تبھی آسمان میں آواز گونجی اور پھر زمین ہل اٹھی۔ ایک دھماکہ ہوا۔ میرے سامنے ایک دکان والا جو میرے ابو کا دوست تھا، اس کے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے دیکھے۔ میری چیخ باہر نہیں نکلی، وہ اندر ہی کہیں گھٹ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی بازار نہیں دیکھا، نہ ہی کسی دکان والے کی آنکھوں میں روشنی۔
بس خاموشی، راکھ اور جلے ہوئے معصوم سپنوں کی گندھ۔ میری ماں بہت سخت تھی مگر نماز میں ہمیشہ روتی تھی۔ میں ان سے ایک بار پوچھ بیٹھا، امی آپ اللہ سے کیا مانگتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹا میں صرف اتنا مانگتی ہوں کہ تیرے جیسی ہر ماں کو اپنا بچہ گلے لگانے کا حق ملے اور کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو خون سے لت پت نہ دیکھے۔ وقت بیتتا گیا اور اب میں جوان ہو رہا تھا۔ میری نسوں میں صرف لہو نہیں بلکہ یادیں بہہ رہی تھیں۔ میرے دادا کی کھوئی ہوئی زمین، ابو کی ٹوٹی دکان اور ماں کی ادھوری دعائیں۔ 2014 میں ایک اور جنگ چھڑ گئی۔ اسرائیل نے کہا کہ ہم آتنکوادیوں پر حملہ کر رہے ہیں، مگر جن پر بم گرے وہ بچے، عورتیں اور بزرگ تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پوری عمارت کو چند سیکنڈ میں دھول بنتے ہوئے، اور پھر اس میں سے چیخیں آتی رہیں، یا اللہ یا اللہ۔ اس روز میری بہن نور بھی شہید ہو گئی۔ وہ ایک ہونہار لڑکی تھی، اس کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے اور فلسطینی بچوں کا علاج کرے، مگر اس کی لاش اسپتال کی سیڑھیوں پر ملی جہاں وہ گھائلوں کی مدد کرنے جا رہی تھی۔ اس رات میری ماں خاموش رہی، مگر میں جانتا تھا اس کی خاموشی سمندر سے گہری تھی۔ میں نے دیکھا کہ ماں نے اس کی تصویر کو گلے لگا کر تلاوت شروع کی۔ ترجمہ: جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مرا ہوا مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ صرف جنگ نہیں، یہ جنگ حق ہے۔ میرے دل میں سوال تھا، آخر اسرائیل کو فلسطین سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ جواب مجھے قرآن اور تاریخ دونوں نے دیے۔ اسرائیل کا مقصد صرف زمین نہیں ہے، وہ بیت المقدس کو قبضے میں لے کر اپنے نقشے کو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، جس میں عراق، سیریا، جارڈن اور سعودی عرب کا حصہ تک شامل ہے۔ یہودی سازشوں کی جڑیں 2000 سال پرانی ہیں، جب سے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار پر اللہ نے بکھیر دیا تھا، مگر یہ لوگ دوبارہ اکٹھا ہوئے اور اب مسجد اقصی پر قبضہ کر کے اپنے پرانے ہیکل سلیمانی کو بنانے کی سازش کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسے رمضان کے دنوں میں مسجد اقصی میں نمازیوں پر آنسو گیس، بلٹس اور دھماکے کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ پر حملہ نہیں بلکہ پورے اسلام پر حملہ ہے۔ لیکن فلسطینی جھکے نہیں، ہم نہتھے ہیں، مگر ہمارے پاس ایک چیز ہے جو اسرائیل کے پاس کبھی نہیں ہوگی: ایمان۔ ہمارے لیے زندگی اب صرف سانسیں نہیں بلکہ ایک مشن تھی۔ میں نے دیکھا کہ کیسے میرے جیسے نوجوانوں نے قلم چھوڑ کر کندھوں پر جنازے اٹھائے اور کیسے مدرسوں کی جگہ ملبوں نے لی، مگر پھر بھی ایک چیز نہیں بدلی: تقویٰ۔ ایک روز ایک چھوٹی بچی اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی عمر مشکل سے 5 سال رہی ہوگی۔ وہ زور سے کہہ رہی تھی، ابو اٹھو نا، میں ڈر رہی ہوں۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو ایسے بہے جیسے رکے ہی نہیں۔ کیا اس بچی کا کوئی قصور تھا؟ کیا اس نے کسی پہ پتھر پھینکا تھا؟ نہیں، مگر پھر بھی اسے اپنے بچپن میں لاشوں کے بیچ رہنا پڑا۔ مگر اسی دن میں نے ایک وعدہ کیا، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں مگر فلسطین کی آواز بن کر رہوں گا۔ اسی جنون میں میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز بلند کرنی شروع کی۔ چھوٹی چھوٹی ویڈیو، تصویریں، غزلیں اور دستاویز جو پوری دنیا کو بتا سکیں کہ فلسطین کوئی آتنک کی زمین نہیں بلکہ صبر اور حق کی مٹی ہے۔ دھیرے دھیرے میری ویڈیو وائرل ہونے لگی۔ مصر، ترکی، پاکستان، انڈیا، ملیشیا، ہر جگہ سے دعائیں آنے لگیں۔ لوگ کہنے لگے ہم فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں، مگر اسرائیل کو یہ بھی برداشت نہیں تھا۔ ایک دن میں رات کو گھر لوٹا تو دیکھا کہ میرے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ اگلے ہی دن میری ماں کو دھمکی بھرا خط ملا، اگر تمہارا بیٹا چپ نہیں ہوا تو اگلا ٹارگٹ وہ ہے۔ میری ماں نے مجھے چپ رہنے کو کہا۔ انہوں نے کہا، بیٹا اب بہت ہو گیا، تو میری آخری امید ہے۔ مگر میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، امی اگر میں چپ رہ گیا تو میری بہن کی قربانی بیکار جائے گی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جو میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ صبح کے 3 بجے تھے۔ مسجد اقصی میں سینکڑوں نمازی اعتکاف میں تھے۔ اسرائیلی فورسز نے اچانک حملہ کیا، آنسو گیس، بلٹ سے، اسٹن سے، گرینیڈ سے۔ میں اس وقت لائیو ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ چیختے دوڑتے لوگ، گھائل بچے، سب میرے کیمرے میں قید ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک ننھا سا بچہ جس کا نام اسماعیل تھا اپنی امی سے چپکا ہوا کہہ رہا تھا، امی یہ لوگ اللہ کے گھر میں کیوں مارتے ہیں؟ اور اس کی ماں اپنے پھٹے دوپٹے سے
اس کا سر ڈھکتی ہوئی کہہ رہی تھی، بیٹا ہم تو یہاں شہادت لینے آئے ہیں، ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسماعیل بعد میں شہید بھی ہو گیا۔ اس کی تصویر میرے ہاتھوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور اسی تصویر نے دنیا کی آنکھ کھول دی۔ اللہ کی قسم، دنیا بدلی۔ UN میں پہلی بار مسجد اقصی پر حملہ جنگ جرم مانا گیا۔ یورپ کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ فلسطین کے جھنڈے لیے نکل پڑے۔ ترکی کے اماموں نے منبر سے اعلان کیا، جس امت کا پہلا قبلہ جل رہا ہو وہ خاموش نہیں رہ سکتی۔ مگر میری ماں وہ اب بھی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، امی اب تو پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ میری دعاؤں میں اب بھی تیری بہن کی تصویر ہے اور میری ممتا اس ویڈیو کو نہیں بھول پاتی جس میں ایک معصوم شہید ہوا۔ دوستوں، کبھی کبھی الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں مگر آنسو سب کہہ دیتے ہیں۔ آج میں یہیں غزہ میں ہوں، ہمارے گھر کی دیواریں اب بھی ٹوٹی ہوئی ہیں مگر ہمارے ایمان میں کوئی درار نہیں۔ ہمارے بچے اب بھی سلیٹ پر پڑھتے ہیں مگر ان کے دلوں میں کربلا کی مشال ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو یہی کہا تھا نا، ظلم کے سامنے سر جھکانا موت سے بھی بدتر ہے۔ تو ہم فلسطینی بھی کہہ رہے ہیں، اگر ہماری مٹی آخری سانس تک بھیگتی رہی تو اس میں سے انقلاب کی ایک ایسی فصل اگے گی جو قیامت تک اسلام کا جھنڈا اونچا رکھے گی۔ دوستوں، اگر آپ کو اس معصوم فلسطینی کی قربانی نے رلا دیا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک کلک کسی اور کے ضمیر کو جگا دے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ نہال اسٹوری لاتا ہے وہ کہانیاں جو دل سے نکلتی ہیں اور دل تک پہنچتی ہیں۔ ملتے ہیں کوئی اور سچے واقعہ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔